السن میں آیا ہی نہیں آتے اشراف دیگر جملہ تلاوت مطلب ریزیٹیشن اشراف بھائی اور عادل آیا بس نہیں تو کوئی بھی جی ٹھیک ہے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قسم کی حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے بے شمار اور بے قدر سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات گرامی پر. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں اور اعلان کے ذریعے کہ ہم نے جالیات جنوب جدہ جمعیہ دعوت الارشاد و تربیت الجالیات جنوب جدہ کی جانب سے نہایت ہی مختصر وقت میں ایک عظیم اور عظیم الشان دورے کا انعقاد کیا ہے جس کا نام دیا گیا ہے کہ علوم الحدیث النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلان کے ذریعے آپ احباب نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس علوم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے میں حجیت حدیث کے حوالے سے شیخ محترم بیان کریں گے. اصطلاحات حدیث اور کتب احادیث کے اندر منہج سلف وہ بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جس طرح اعلان ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو احادیث پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان کے لیے ہم نے خاص سند اجازہ کی جو روایت کی سند ہے اس کا بھی اہتمام کیا ہے کیونکہ شیخ محترم جو ہمارے پاس موجود ہیں فضیلۃ الشیخ محترم جناب ابراہیم بن بشیر الحسینی حفظہ اللہ تعالی ان کی سند جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک عالی سند ہے جو کہ ایک باعث فخر ہوتا ہے اور باعث شرف ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم ترین جو واسطے ہیں جس کے پاس بھی موجود ہوں. تو الحمدللہ شیخ محترم کی جو سند ہے وہ عالی ہے اور 17 واسطے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے شرف ہے. شیخ محترم آئے ہوئے تھے عمرے پہ ان کو درخواست کی اللہ تعالیٰ نے خیر دے کے انہیں وقت دیا. تو یہ 2 دن کا دورہ 3 دن کا دورہ تھا بیسیکل کیونکہ جدہ میں 2-3 دن سے بارشیں بہت شدید ہیں اس کی وجہ سے راستے جو ہے وہ بند ہیں اور کئی مشکلات ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر مجمع عبداللہ بن زبیر میں اس کا انعقاد کیا ہے. تو آپ تمام دوست جو بھی تشریف لائے ہیں بڑی دلجمی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے. نوٹس بک آپ کو جو ہے وہ دے دی گئی ہیں, یہاں آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح شیخ محترم جو پڑھائیں گے وہ بھی ہم نے پرنٹ کرا کے رکھا ہے, وہ بھی آ رہے ہیں بھائی, وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا. اس پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ پروگرام ابھی 1 گھنٹے کا لیکچر ہوگا, پھر تھوڑا سا وقفہ ہوگا, نماز ہوگی یہیں پہ انشاءاللہ, اور پھر مغرب کے بعد بفضل اللہ تعالیٰ ایک لیکچر ہوگا کیونکہ کل ہمارا پروگرام اور لیکچر نہیں ہو سکا. تو آج انشاءاللہ 2 ہی کنٹینیو یہ کریں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ باقیہ حصہ جو ہے کورس کا وہ شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایک ہمارے شیخ ہیں فضیلۃ الشیخ محترم جناب استاد العلماء محمد شریف حفظہ اللہ تعالی, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. امید ہے کل انشاءاللہ ان کا بھی درس ہوگا. وہ یہاں جدہ میں ہیں انشاءاللہ. تو اب تمام احباب سے جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوگی, اجازتیں بھی ہوں گی. تو میں بغیر کسی تاخیر کے اب اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اسی مجمع عبداللہ بن زبیر کے طالب علم عبداللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئے تلاوت کریں
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت پیاری تلاوت کی عبداللہ نے. اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل بنائے انشاءاللہ اور اپنے والدین کی یہ صدقہ جاریہ اور ان کی ٹھنڈک. بغیر کسی تاخیر کے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں اور میں اپنے مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب ابراہیم بن بشیر الحسینوی حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لائے ہیں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. فلیتفضل فضیلت الشیخ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر و حسن جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، خوش خرم رکھے. کون؟ جس نے میری بات کو سنا، میری حدیث کو سنا. سن کر دوسرا کام ہے فحافظہا، اس کو یاد کیا. ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہے. جتنا کچھ آج تک ہم نے سنا ہے، اگر مسلمان اس کو یاد کر لیتے تو ہر کوئی عالم حدیث ہوتا، حافظ حدیث ہوتا، عالم دین ہوتا.
نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحافظها، حدیث سنی اس کو یاد کیا. افسوس ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں علماء کرام کو، لیکن ہم نے جو سنا اس کو یاد نہیں کیا. جس لیول کا شخص جس بستی کو مل جائے گا اسی لیول کے لوگ، بستی والے بچے خواتین اسی لیول کا ذہن رکھیں گے اور وہ آگے نکلیں گے. امام دارقطنی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام اور محدث گزرے ہیں. وہ طلب حدیث کے لیے محدثین کی کلاسوں میں جایا کرتے تھے. اس قدر ان کی عمر تھوڑی تھی، چھوٹی عمر والے تھے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی ہوتی تھی، روٹی کے اوپر سالن ہوتا تھا. مطلب بچے تھے، 4-5 سال کے بچے تھے. شعور تھا. مجلسیں تلاش کرتے، محدثین کے پاس بیٹھتے، ان چیزوں کو یاد کرتے، لکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دور کا بہت بڑا امام اور محدث بنا دیا. بر صغیر پاک و ہند میں چیز کو یاد کرنا، خطیب صاحب نے 20 منٹ کا خطبہ دیا، درس دیا، پبلک نے سنا، اس کو دہرانے کا رواج نہیں ہے، مذاکرے کا رواج نہیں ہے. ائمہ محدثین فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم حدیث کا مذاکرہ کرتی ہے وہ حدیث کو یاد کر لیں گے. ہم سارے فیملیوں والے ہیں. ابھی سے ہم اپنا ذہن بنائیں، جو میں نے حدیث سننی ہے، جو قرآن کریم سننا ہے، میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ گھر میں دوستوں میں بیٹھ کر اس کا میں نے مذاکرہ کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے. نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها. یاد کر لیا جو سنا. یاد کرنا کافی نہیں ہے، ووعاها، اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے. جب مجھے یہ ٹینشن لگی ہوگی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا ہے، حدیث کا طالب علم بننا ہے، اپنے چہرے کو خوش و خرم رکھنا ہے، تر و تازہ رکھنا ہے. قیامت والے دن خدام حدیث کی صف میں نے کھڑا ہونا ہے، تو پھر میں ضرور حدیث کو سن کر اس کو لکھوں گا، یاد کروں گا، پھر گاہے بگاہے اس حدیث کا مذاکرہ کروں گا. فحفظها ووعاها وأداها. یاد کر لیا، یاد رکھا، پھر اس کو آگے ادا کرنا ہے. آگے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے زبان کے ساتھ آگے ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کر دینی ہے، پہنچا دینا ہے. دوسرا طریقہ لکھ کر اس کو آگے پہنچانا ہے. جو لکھا اس کو آگے منتقل کر دیا. اللہ اکبر. حضرات گرامی،
سب سے پہلے میں حجیت حدیث پر مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے جس طرح قرآن مجید دلیل ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے۔ یہ دونوں چیزیں حجت ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہی معنی ہے، یعنی صرف دو چیزیں ہی حجت ہیں، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن و حدیث حجت ہیں، یہ دلیل ہیں۔ خوش قسمت ہے انسان جو قرآن و حدیث کو حجت سمجھے، پھر اپنی خوشی اپنی غمی زندگی کا ایک ایک عمل قرآن و حدیث کے مطابق کر لے۔ اس انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت والی زندگی بھی اس کی کامیاب ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی اتباع ضرور کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں قرآن و حدیث کی اتباع کو فرض قرار دے لے تو وہ ساری زندگی قرآن و حدیث کی اتباع ہی کرتا نظر آئے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کرتے، تو وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ ابن قیم فرماتے ہیں جو قرآن و حدیث کا متبع نہیں ہے وہ اپنی خواہشات کی متبع ہے، وہ شیطان کا متبع ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ صرف دو ہی چیزیں حجت ہیں، ایک قرآن ہے دوسری حدیث ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کیا مطلب؟ اے میرے بندو تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وہ وہی ہے، وہی دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک قرآن ہے دوسری حدیث ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید مختصر سی کتاب ہے۔ قرآن کی تبیین کے لیے، تفسیر کے لیے، شرح کے لیے، عملی توضیح کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث قرآن کی وضاحت ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھ کے ایک ایک چیز امت پر واضح کر دی کہ میرے امتیو، اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، تو جس طرح قرآن حجت ہے، دلیل ہے، بعینی ہی حدیث بھی حجت ہے اور دلیل ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں. جو دل میں آیا بات کر دی نہیں. امتی اور نبی میں بہت زیادہ فرق ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے تو وہ بعینہ ہی وحی ہوا کرتی تھی. ان ہوا الا وحی یوحا. ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحیح حدیث وحی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جتنے بھی کتب حدیث ہیں، جتنے بھی صحیح احادیث ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر صحیح حدیث وحی ہے، جیسے قرآن مجید وحی ہے. حضرات گرامی، اللہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. امام بخاری کو ہی لے لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے آخر میں ایک مستقل کتاب کا عنوان قائم کیا ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. کیا مطلب؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی کتاب. ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے. ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے. یہ جو ابھی ہم آپ کو مذکرہ دے رہے ہیں، اس میں ایک بات باحوالہ میں نے جدہ میں ہی بیٹھ کر لکھی. اس میں کافی زیادہ قرآن کریم کی آیات، احادیث، ائمہ محدثین کے اقوال وغیرہ میں نے مرتب کر دیے ہیں حجیت حدیث کے پہلے باب میں. حضرات گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا نام رکھا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. صرف دو چیزیں ہیں جن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے. ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے. پوری کائنات کے لوگوں کی باتوں کو ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. جس کی بات ٹھیک ہوئی الحمدللہ، جس کی بات ٹھیک نہ ہوئی ہم نہیں لیں گے. ہمارا دین قرآن اور حدیث ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں باب قائم کیا، باب الاعتصام بالسنہ وما يتعلق بها نقلا وامرا وزجرا. سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان. امام بغوی نے شرح السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 199 ہے، اس میں باب قائم کیا، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. لوگوں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے لازم پکڑو. موطا امام مالک، سنن کبری بہقی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے لازم پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. جس کے پاس قرآن و حدیث ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے.
اسی طرح اور بھی محدثین رحمہ اللہ کے اقوال میں نے ترتیب لکھے ہیں جو آپ اس مذکرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور آپ پیدا ہوتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مجھے بتائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے، کیسا تعلق رکھتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں حکم ہے اے مسلمانوں، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ جیسا رویہ صحابہ کرام کا تھا ویسا ہی ہمارا رویہ ہونا تھا۔ ہائی درجے کی مضبوطی، نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کا احترام، آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا احترام، سنتے، ان کو یاد کرتے، پھر آگے پہنچاتے۔ لوگوں، ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث موجود ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کے مبارک دین کا، قرآن اور حدیث کا کیا احترام کرتے ہیں؟ میرا اتنا بڑا گھر ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو صحیح بخاری میرے گھر میں نہیں ہے، نہیں ہے قرآن کریم کی 10-20 تفسیریں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ میرے گھر میں سب کچھ ہے، نہیں ہے مسند الامام احمد بن حنبل نہیں ہے، سب کچھ گھر میں ہے۔ اور میری گاڑی کے لیے بھی میں نے الگ کمرے بنا دیے، ٹی وی نام بنا دیے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے گھر میں بنا دیا۔ اگر نہیں بنایا تو میں نے قرآن اور حدیث روم نہیں بنایا۔ اہم محدثین کہا کرتے تھے جس گھر میں حدیث کی کتاب ہے فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَكَلَّمُ فِي بَيْتِهِ، جس گھر میں حدیث کی کتاب ہے، مثلا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، گویا کہ اس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ چند بنیادی باتیں میں کہنا چاہتا تھا۔ جب قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے، میری اور آپ کی کامیابی قرآن و حدیث کی اتباع میں ہے، تو پھر مجھے اپنا وقت قرآن و حدیث کے مطالعہ کو بھی دینا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کا شیڈول بنائیں، جیسے مسجد کا نصاب ہے، مدرسہ کا، یونیورسٹی کا نصاب ہے، تو سب سے بڑا مدرسہ گھر ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو ہمیں گھر کا بھی نصاب بنانا ہے۔ گھر کا کیا نصاب بنانا ہے؟ میری بیٹی صاحبہ نے 5 کلاسز اسکول کی کر لی ہیں، ساتھ اس کو میں نے تفسیر شروع کروا دی ہے۔ بیٹی صاحبہ مڈل تک آپ نے تفسیر ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، یہ 3-4 تفسیریں بیٹی آپ نے پڑھنی ہیں، ازبر کرنی ہیں۔ ادھر سے میری بیٹی مڈل کر رہی ہے، مڈل ہو گیا ہے، بیٹی صاحبہ میٹرک بھی کرنا ہے، ساتھ
اللؤلؤ والمرجان، ریاض الصالحین بھی آپ نے بیٹی مجھے سنانی ہے، زبانی یاد کرنی ہے۔ اس طریقے سے میرا بیٹی پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوگا، ادھر سے وہ صحیح بخاری بھی حفظ کر رہا ہوگا۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کا شیڈول بھی بنانا ہے، گھر کا نصاب ہم نے خود تیار کرنا ہے، تاکہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جائے۔ حضرات گرامی، مجھے شوق ہے میں حدیث کا مطالعہ کروں۔ اب کتب حدیث میں مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، اسے ہم کیا دیتے ہیں؟ اصول حدیث، اصطلاحات حدیث۔ تو اصل ہماری مجلس اب شروع ہو رہی ہے، یعنی دوسرا چیپٹر ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حدیث کسے کہتے ہیں؟ بڑا اہم مسئلہ ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ بنیادی چیزیں مجھے شیخ عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ نے سمجھایا تھا کہ ہمارے معزز مہمانوں کا علمی لیول کس درجے کا ہے، مجھے ساری بات میں سمجھا دی تھی، تو میں نے اسی درجہ پر ہی یہ چیزیں مرتب کی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس بات کے متعلق کہا جائے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ حدیث ہے۔ آگے ہم اس کی تحقیق کریں گے، آیا وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے یا نہیں، وہ آگے میں بات کر رہا ہوں۔ جس شخص سے، جس قاری صاحب سے، جس ٹیچر سے، جس بھی انسان سے ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں حق ہے ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی جان محترم قاری صاحب یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ہمیں بتائیں، یہ حدیث کس کتاب میں آتی ہے، اس کی سند کا، متن کا درجہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، صحیح احادیث تھوڑی ہیں، صحیح احادیث تھوڑی ہیں، ضعیف احادیث جھوٹی روایات لاکھوں میں ہیں۔ اب یہ فرق کرنا ہم پر ضروری ہے۔ کون سی کتابیں ہیں جن میں صحیح حدیثیں ہیں، وہ آگے تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے خبر۔ خبر، خبر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یعنی حدیث اور خبر کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہے، وہ خبر ہے یا وہ حدیث ہے۔ اثر، الف سا را، اثر، جو چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کی طرف منسوب ہو اسے کہہ دیتے ہیں اثر۔ صحابی کی بات کو اثر کہہ دیتے ہیں، تابعی کی بات کو اثر کہہ دیتے ہیں۔ سنت، السنہ اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی بات اور سنت بھی نبی علیہ السلام کی بات، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنت کہہ لیں، حدیث کہہ لیں، ائمہ محدثین نے
اپنی کتابوں کے نام حدیث پر بھی رکھے، لفظ حدیث، لفظ سنت پر بھی رکھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک احادیث میں لفظ سنت بھی استعمال کیا، لفظ حدیث بھی استعمال کیا۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اب سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد حدیث ہے، اور حدیث سے مراد سنت ہے۔ دونوں کی مراد ایک ہے، دو مرادیں نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں دو چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، پہلے سند کے ساتھ، پھر متن کے ساتھ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے، یہ حدیث کا متن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث کیسے ملی؟ انہوں نے اپنے استاد سے اس حدیث کو سنا۔ امام حمیدی رحمہ اللہ سے حرم مکی میں امام حمیدی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ امام بخاری اپنی ماں کے ساتھ حج عمرہ کے لیے آئے تھے، دو بھائی آئے تھے، دو ہی بھائی تھے۔ جب واپس جانے لگے، امام بخاری کا نام تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمہ اللہ۔ انہوں نے کہا ماں جی میں نے تو کہا حدیث پڑھنی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ دوسری کا نام تھا احمد، محمد اور احمد دو بھائی تھے۔ احمد پیچھے چلا گیا، اپنا تجارت کاروبار میں مصروف ہو گیا، علم زیادہ حاصل نہ کیا، نہ محدث بنے۔ امام بخاری یہاں ہی رک گئے۔ امام حمیدی رحمہ اللہ حرم مکی میں پڑھا رہے تھے، امام اسحاق بن راہویہ وہ پڑھا رہے تھے، اس طرح کبار محدثین پڑھا رہے تھے۔ امام بخاری ان سے ہی پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے استاد سے لیا، امام حمیدی نے اس کو اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، ایسے کرتے کرتے عمر بن خطاب تک۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، لوگو انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ جو امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ ہے، راویوں کا سلسلہ، بندوں کا سلسلہ، محدثین کا سلسلہ، اسے کہتے ہیں سند، اسے کہتے ہیں سند۔ جس حدیث کی سند نہ ہو ہم اس کو حدیث مانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کون ہوتی ہے؟ جو با سند صحیح ثابت ہو۔ گمراہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا کر کہہ دیا جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو مانیں گے نہیں، سند لاؤ۔ آپ تک یہ حدیث کیسے پہنچی ہے؟ آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ جی فلاں ہے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، یہ اس کا شاگرد ہے کہ نہیں؟ اس کے علاقے میں چلے گئے، جی آپ کا فلاں بندہ تھا، راوی حدیث جی تھا، وہ کیسا بندہ تھا؟ وہ بھی چور تھا، وہ 2 نمبر انسان تھا، جھوٹا تھا۔ پتہ چل گیا نا؟ تو جب جھوٹا بندہ ہے، اپنی طرف سے روایتیں بیان کرتا تھا یا اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا تھا، ہم اس کی روایت لیں گے؟ نہیں لیں گے۔ اسے کہتے ہیں سند۔ سند کی تعریف کیا ہے؟ حدیث تک پہنچنے کا طریقہ۔ حدیث، متن حدیث تو آگے ہے، تو وہاں تک جو ہم پہنچے ہیں اسے کہتے ہیں سند۔
सियाग उल अदा, सनद के अंदर आप पढ़ेंगे कहीं आएगा हद्दासाना, कहीं अखबाराना, कहीं अनबाना, कहीं समेतु, कहीं काला, कहीं अन। इन लफ्जों को मुहद्दिसीन ने कहा है सियागुल अदा, हदीस को अदा करने के तरीके। आसान आसान लफ्जों में आप सुन रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूं। अब अरबी जुबान में इसको आप कैसे बयान करेंगे? हद्दासाना इब्राहीम इब्न बशीर। मैं खामोश हो जाऊं, मैं सुन रहा हूं, मोहतरम हमारा भाई पढ़ रहा है, हम सारे सुन रहे हैं, आपने बाहर जाके कैसे बयान करना है? क्या नाम? फहद। अखबाराना फहद। तालिब इल्म पढ़ रहा है, शेख सुन रहा है, तलबा सारे सुन रहे हैं, तो बाहर कैसे बयान करेंगे? अखबाराना फहद। यानी ये बारीक फर्क है, बारीक थोड़े थोड़े फर्क हैं। बहरहाल सनद को बयान करने में जो सीगे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं सियागुल अदा। जब हमें शौक पैदा हो जाएगा, जब हमें शौक पैदा हो जाएगा, हम एक एक बात पर 100 किताब का मुताला करेंगे। यही फन में हम इमाम और मुहद्दिस बन जाएंगे। हमारे यहाँ ये बात गलत है, गलत मशहूर हुई है, नहीं जी मेरी उम्र अब 30-40 साल हो गई है, अब तो वो उम्र का जमाना गुजर गया है, तालिब इल्म। नहीं नहीं, ये बात गलत है। तारीख में 20 सैकड़ों नहीं, अक्सर सहाबा किराम 30-40 साल की उम्र के मुसलमान हुए थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से हदीस को पढ़ा, सुना, लिखा, जुबानी याद किया, आगे पहुंचाया और वो रावी हदीस बन गए। बहरहाल यानी सियागुल अदा सनद में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, हद्दासना, अखबरना, अनबाना, समेत, काला, अन, ये 7-8 लफ्ज, इन्हें कहते हैं सियागुल अदा। अल्लाह अकबर। ये जो रावी है, रावी, ये जो बंदे हैं सनद के अंदर, अगर इनमें से सारे ही सिका हैं, कोई ज़ईफ नहीं है, झूठा रावी नहीं है, कज़्ज़ाब नहीं है, हदीसें गढ़ने वाला नहीं है, मतमून रावी नहीं है, बाकी शर्तें भी हैं, तो ये हदीस सही हो जाएगी। जरा का मतलब होता है जख्म, ऐब। ये जो गंदा बंदा है, इसका अखलाक ठीक नहीं है, उनका हाफजा ठीक नहीं है, घर से जाते हैं प्याज लेने, आगे से चीनी ले आते हैं, होता है ना ऐसे। घर वालों ने कहा जी प्याज लाओ, प्याज लाने हैं, प्याज लाने हैं, रास्ते में याद करता क्या, हाँ जी क्या लेना है जी, मैंने चीनी लेनी है। यानी सबत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 1450-1500 साल बाद वैसे ही महफूज हैं जैसे अबू हुरैरा ने उनको सुनकर महफूज किया था। कोई दुश्मन, हदीस का दुश्मन, एक हर्फ भी ज्यादा कर सका नहीं। हाँ, करने की कोशिश की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्म हदीस, इल्म जरह व तादील, इल्म इलल, ये यही फन है। मुहद्दिसीन ने ऐसे उसूल भी बता किए अल्लाह की तौफीक से कि एक हर्फ भी अगर किसी ने इजाफा किया उसको अलग कर दिया। लोगों, ये हर्फ हदीस का हर्फ नहीं है, हदीस में ये हर्फ है ही नहीं। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, जरा क्या है, यानी
منافقین، حاسدین، کذابین، وزن، یہ جتنی گندی صفات ہیں، گندے عیوب ہیں، اسے کہتے ہیں جرح. تو ضعیف راویوں کے اوپر کتابیں الگ ہیں، جھوٹے راویوں پر کتابیں الگ محدثین نے لکھ دی تاکہ آسان ہو جائے، کام سیکھنا آسان ہو جائے. تعدیل کیا ہے؟ راویوں کی اچھی صفات. یہ جی بڑا ذہن کا پکا بندہ ہے، اس نے علم کو حاصل کرنے میں بڑی محنت کی ہے، یہ بڑا پختہ ہے، اسے کہہ دیتے ہیں تعدیل. متن میم تا نون، متن سے مراد ہوتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب سند ختم ہوتی ہے، راویوں کا سلسلہ ختم ہوا، تو آگے کیا شروع ہوا؟ انما الاعمال بالنیات، اسے کہہ دیتے ہیں متن. اگر کسی حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کا ہر طبقہ میں تین تعداد ہے، تین، میں اکیلا نہیں بیان کر رہا، بلکہ ہم 3 ساتھی بیان کر رہے ہیں. ہم اپنے استادوں سے 1 سے نہیں 3 سے بیان کر رہے ہیں، وہ بھی آگے 3 سے، وہ بھی آگے 3 سے، صحابہ بھی 3. اسے کہہ دیتے ہیں مشہور. اسے کہہ دیتے ہیں مشہور. ایک مشہور ہے جو ہمارے عرف میں بات مشہور ہو جائے. کتنی حدیثیں ہیں جو ہمارے بچے کو پتہ ہیں، یہ بھی مشہور ہو گئی. اسے کہتے ہیں عرفی مشہور. ہمارے عرف میں ایک ہے محدثین کی اصطلاح میں، جس حدیث کے روات ہر طبقے میں 3 ہوں، عام لفظوں میں 3 سندیں ہوں، جس کی 3 سندیں ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ مشہور. جس حدیث کے ہر طبقے میں 2 راوی ہوں، 2، اسے کہہ دیتے ہیں عزیز. 2 راوی. میں بیان کر رہا ہوں، ایک دوسرا ساتھی بھی وہی بات بیان کر رہا ہے. یہ باتیں سنیں، باہر جا کے 2 بھائی یہ باتیں بیان کر دیں تو کہا جائے گا یہ عزیز ہے، کیونکہ 2 بیان کر رہے ہیں. میرا طبقہ 1 ہے، آپ کا طبقہ 1 ہے، میرے استادوں کا طبقہ 1 ہے، صحابہ کا طبقہ 1 ہے، تابعین کا 1 ہے. یہ طبقہ مراد ہے. اگر ایک ہی راوی بیان کرے، سند کے اندر کہیں ایک ہی راوی رہ جائے، تو اسے کہہ دیتے ہیں غریب. ایک غریب ہے جس کے طور پہ پیسہ نہیں ہے. تو اصول حدیث میں غریب سے کیا مراد ہے؟ کہ سند کے اندر کسی جگہ اکیلا راوی بیان کرے. وہاں 2 ہیں نہیں، 3 ہیں نہیں، صرف اکیلا راوی ہے، تو اسے کیا دیتے ہیں؟ غریب. اب ابھی ہم نے 2-4 اصطلاحات پڑھی ہیں. جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، خواہ وہ اردو والی ہی حدیث کا ترجمہ بھی کیوں نہ ہو، یہ لفظ وہاں استعمال ہوتے ہیں. جب ہم پڑھیں گے مشہور، عزیز، حدیث، متن، سند، تو فوراً پتہ چلے گا اچھا یہ مراد ہے. میرے عزیزوں، مرتبہ کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، صحیح، ضعیف. صحیح حدیث ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، یہ ہے صحیح. ضعیف پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ضعیف دین نہیں ہے. صحیح حدیث کب صحیح ہوگی؟ مسئلہ ہے صحیح حدیث کب صحیح ہوگی؟ جب حدیث میں 5 شرطیں پائی جائیں گی، تب جا کر وہ حدیث صحیح ہوگی. پہلی شرط، راوی عادل ہونے چاہیے. دوسری شرط، راوی ضابط ہونے چاہیے. تیسری شرط، سند متصل ہونی چاہیے. چوتھی شرط، شاذ نہیں ہونی چاہیے. 5ویں شرط، معلول نہیں ہونی چاہیے.
صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس میں 5 شرطیں ہوں گی تب صحیح ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک بھی شرط کم ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ گاڑی پنچر ہو جائے، ٹائر پنچر ہو جائے تو تسلی بخش کام ہو جائے، لیکن وہ ٹائر کو گاڑی کے ساتھ فٹ ہی نہ کرے، فٹ بھی کر دے تو ناٹ ہی نہ کسے، تو کام صحیح ہوا نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو جب تک ساری شرطیں نہ پائی جائیں تو ٹائر ہمیں کام نہیں دے گا۔ یہ 5 شرطیں جب کسی حدیث میں پائی جائیں گی تب جا کر وہ حدیث صحیح ہوگی۔ ایک بھی شرط کم ہے تو صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ یوٹیوب آپ کے پاس چلتا ہے، اردو میں لکھیں یوٹیوب پر علوم الحدیث ابن بشیر، علوم الحدیث ابن بشیر، تو یہ ایک مسئلے پر گھنٹوں پر مشتمل میرے لیکچر موجود ہیں۔ یعنی مثلا سند، اس کی پہلی شرط ہے راوی عادل ہو۔ بھائی عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا پابند، شرع کا پابند۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا انسان، اسے کہتے ہیں عادل۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ عادل نہیں ہے۔ جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت غلط ہے وہ عادل نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حلال کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اسے کہتے ہیں عادل۔ ہم وہ اس پیغمبر کے امتی ہیں جس نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے والے سارے اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے، متبع سنت لوگ تھے۔ اگر کسی راوی میں کوئی کمزوری ہوتی تھی محدثین اسے حدیث نہیں لیتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کو پتا چلا ایک فلاں زندیق نے ہزاروں حدیثیں گھڑی ہیں، خود بنا کر کہا لوگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، دیہاتوں میں شہر میں اس نے جسے عام کر دی۔ ان کو پتا چلا، فرمایا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، گردن اڑا دی جائے۔ وہ بولا خلیفہ اب کیا فائدہ مجھے قتل کرنے کا، میں نے ہزاروں حدیثیں لوگوں میں عام کر دی ہیں، اب واپس نہیں آئیں گی وہ۔ اس وقت خلیفہ نے بولا تھا تو اللہ کے بندے اسحاق فزاری کہاں ہے، امام عبداللہ بن مبارک کہاں ہے؟ ان کو اللہ نے تیرے جیسے زندیقوں کی گڑی ہوئی باتوں کو، تیرے جیسے بندوں کی جھوٹی روایتوں کے جھوٹ کو عام کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ لگا مسئلہ؟ راوی عادل ہو مطلب نیک ہو، متبع قرآن سنت ہوگا، روایت لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ دوسری شرط ہے ضابط ہو۔ ضابط کیا مطلب؟ حافظہ مضبوط ہو، یا جو بات سنے اس کو ذہن میں محفوظ رکھ لے یا اس کو لکھ لے، لکھ کر محفوظ کر لے، دونوں قسمیں ٹھیک ہیں۔ تیسری شرط سند متصل ہو۔ متصل کا کیا مطلب ہے؟ فہد بھائی ابراہیم بن بشیر سے ملا ہے، مجھ سے مل کر یہ علم لے رہا ہے، یہ ہے متصل۔ میں پاکستان کے بہت بڑے امام اور محدث ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ سے ملا ہوں، ان سے میں نے علم حدیث لیا۔ ابھی کل جس ہمارے استاد محترم محدث العصر حافظ محمد شریف حافظہ اللہ کا درس ہوگا، ہم استفادہ کریں گے۔ میں نے 3 سال ان سے علم لیا ہے۔ فہد بیٹا مجھ سے بیان کر رہا ہے، میں حافظ شریف صاحب سے بیان کر رہا ہوں،
تو ہماری سند کیا ہے؟ متصل. سنگر نہیں، سنگلی، زنجیر، اس کی کڑیاں ملی ہوتی ہیں، وہ ہے متصل. اسی طرح مجھ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث متصل ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں محفوظ تھی بعینہ، آج بھی وہ اسی طرح محفوظ ہیں الحمدللہ. سند متصل، سند لگی آپ کو. اس نے نہ مجھے دیکھا، نہ سنا، نہ ملا، ایسی چھوڑ دے میں نے ابن بشیر سے بیان کیا، تو آپ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مامے کہاں تم نے ملے؟ کہاں ملے؟ نہیں جی ملا نہیں. پھر کیوں تو جھوٹ بولتا ہے؟ اس کی مجھ سے روایت منقطع ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. جب منقطع ہو جائے گی تو روایت صحیح کہ ضعیف ثابت ہو جائے گی. دین متصل سندوں کا نام ہے. سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو. آگے شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو. شاذ کیا ہوتی ہے؟ سکہ اوسط کی مخالفت نہ کرے. جہاں ماشاءاللہ 50-60 میرے نوجوان بھائی بزرگ موجود ہیں تو 40 کہہ رہے ہیں. ابراہیم بن بشیر نے کہا صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں. فہد کہتا ہے نہیں انہوں نے کہا تھا 6 شرطیں ہیں. اب بتائیں کس کی بات مانیں گے؟ یہ سکہ ہے لیکن آپ ایسے زیادہ سکہ ہیں اور تعداد بھی زیادہ ہے، تو کن کی بات لیں گے؟ آپ کی. اس کی بات شاذ ہوگی، نہیں بات لی جائے گی. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں شاذ. آخری شرط ہے معلول نہ ہو. معلول کیا ہے؟ معلول یہ ہے راوی کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. انسان ہے نا، راوی بھی انسان ہے نا، تو راوی نے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی غلطی نہ کی ہو. امام بخاری نے جب حدیث کو بیان کیا تو غلطی نہیں کی. امام حمید کی استاد نے جب بیان کیا تو غلطی نہیں کی. ان کی استاد ابن عیینہ نے بیان کیا تو غلطی نہیں کی. ایسے آخر تک وہ حدیث راویوں کی غلطیوں سے محفوظ ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ روایت معلول نہ ہو. حضرات گرامی، غصہ نہیں کرنا میری بات کا، غصہ نہیں کرنا. ہم وارث تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث کے وارث. یہ چیزیں تو ہمیں بچپن میں آنی چاہیے. ہم سے سستی ہو گئی ہے. مسند احمد بن حنبل میرے بیٹے فہد کو اب تک پڑھ لینی چاہیے تھی. ہم وارث ہیں نا، ہم وارث ہیں. ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہمیں اپنی سستی کا اعتراف کرنا ہوگا. حضرات گرامی، بارک اللہ فیکم. یہاں تک صحیح تھی، آگے ہم نماز کے بعد شروع کریں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جن بھائی نے وضو کرنا ہے، صاحب گلی کے اندر بھی ہے یہاں پہ واش روم اور وضو خانہ بھی ہے اور اندر بھی ہے. اور جی یہاں نماز پڑھیں انشاءاللہ. نماز کے بعد تھوڑا سا